والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 100 questions on Sunni and Shia issues with engineer محمد علی مرزا. مرزا جی کے شگوفوں کے جوابات ہم پڑھ رہے تھے اس عنوان سے، اور جو اس کے اس مرزا جی کی ریکارڈنگ کے جو یعنی میرے پسندیدہ حصے ہیں، ان میں سے یہ ایک پسندیدہ حصے پر بات آ کر رکی تھی کہ مرزا جی نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا، تو یہ آئندہ سے جب بھی رد کریں اور پورے الفاظ بھی میرے بھی آدھے کلپ اٹھاتے ہیں، وہ آپ دیکھیں کاتب وحی والا میرا آدھا کلپ اٹھایا ہے. لوگ نیچے خود کمنٹس کر دیتے ہیں، اصل میں جس نے بدنامی اس وقت مول لینی ہے نا، وہ پھر یہ کام شروع کر دیتا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے. تو یہ مرزا جی یہ آرڈر دے رہے تھے کہ میرے جو نا کلپ آدھے نہیں اٹھاؤ، پورے اٹھاؤ. جس کو رد کرنا ہے میرا، وہ میرے مکمل کلپس میری پورے لیکچرز اٹھایا اور ان کا جو نا وہ رد کرے. جیسے مرزا جی جو ہے وہ فالتو ہیں، ایسے وہ اپنی طرح سب کو فالتو سمجھتا ہے. لیکن بہرحال مرزا جی کے چونکہ مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین کا یہ بڑا اصرار رہا، تو ہم نے بھی اس کو اپنی سہولت کے ساتھ سلسلہ وار اس کے جوابات جو ہے وہ شروع کیے. تو مرزا جی کی یہ خواہش بھی الحمدللہ وہ ہم پوری کر رہے ہیں کہ کوئی کہنے کے لیے مرزا جی اور ان کے مقلدین کو کوئی بات نہ رہ جائے نا. اور اس کے بعد جو ہے وہ مرزا جی نے اسی کے اوپر مزید یہ بات فراموش کرتے ہوئے کہ ان سے علی الاحسن نقوی نے اس طرح کا کوئی سوال نہیں کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کاتب وحی ہیں یا نہیں. کیونکہ مرزا جی نے جو اپنے خناس ہونے کا اظہار کرنا اور جو مسلسل وسوسے دیتے رہنے، تو مرزا جی نے اسی لیے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ یہاں آ کر بھی وہ وسوسہ دینے میں ہی اپنی بہتری سمجھی. کہتے ہیں کہ یعنی اپنے حوالے سے دوسروں کا یہ اعتراض نہ کرتے ہیں کہ علی نے کاتب وحی سے انکار کیا، علی نے کاتب وحی ہونے سے انکار کیا، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کا. میرا کلپ آدھا لگایا ہوا ہے، میں کب انکار کرتا ہوں؟ اب آپ سب بھائیوں نے یہاں سے جاگے رہنا ہے. مرزا جی نے رسیاں پھینک دی ہیں، اب مرزا جی تھوڑی دیر میں ان کو سانپ دکھانے والے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ علی نے اپنے اوپر اعتراض نقل کیا، جن علماء نے ان کی پکڑ کی تھی کہ علی نے کاتب وحی سے انکار کیا، میرا کلپ آدھا لگایا ہوا ہے. میں کب انکار کرتا ہوں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلم کی جس حدیث سے آپ بتاتے ہیں کہ اس میں کاتب وحی نہیں ہے، کاتب کے الفاظ ہیں، کاتب وحی کے الفاظ دلائل النبوہ میں موجود ہیں. اب آپ دیکھیں لطف کی بات کہ میں اس کا انکار بھی نہیں کر رہا کہ معاویہ کاتب وحی ہیں یا نہیں، یعنی کاتب وحی نہیں ہے، میں یہ انکار نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں صحیح مسلم میں یعنی کاتب وحی ہونے کے الفاظ نہیں ہے، کاتب کے الفاظ ہیں. سمجھے بات کو؟ یعنی کہ سامنے والے کو یہ گمان دینا کہ صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ نے یہ تاثر دیا کہ بخاری مسلم میں یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ دلائل النبوہ کے اندر ہیں، تو جس سے آپ نے تاثر سامنے والے کو یہ دے دیا کہ نہیں یہ الفاظ شاید مشکوک ہیں. اور اس کی مزید جو تشریح ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتی ہے کہ مرزا جی نے آگے
اپنے مخصوص جو ان کا وہ ایک بیوہ عورتوں والا جو ان کا انداز ہے، تو مرزا جی نے اس کے اوپر کہا کہ ابو سفیان خود ہے نا آ کے حضور سے سفارش کرتا اپنے بیٹے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو اپنا منشی نہ رکھتے. یہاں اس نے کاتب کے وہ اردو جو معنی ہوتے ہیں منشی، جسے ایک عام آدمی جو لکھت پڑھت حساب کتاب کرتا ہے، تو مرزا نے وہی یہاں پر بات کی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں آنے تک جن کے لیے وہ رسیاں ہی تھیں انہیں رسیاں نظر آئیں گی، اور جن کے لیے وہ سانپ بن چکے ہوں گے انہیں وہ سانپ نظر آئیں گے. بات شروع کہاں سے ہوئی ہے کہ میں کب انکار کرتا ہوں، بات اس سے شروع ہوئی ہے. لیکن یہاں آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا منشی نہ رکھتے. بہرحال ہم اسے پڑھیں گے. اچھا، پھر جو مرزا جی نے کہا کہ جی یہ الفاظ دلائل النبوہ میں موجود ہیں، اچھا اس سے کیا ہوگا؟ ایک بات ہے کہ یہ الفاظ دلائل النبوہ میں موجود ہیں. اسی ویڈیو میں پارٹ 2 میں مرزا جی نے ایک رکعت وتر والے مسئلے پر بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے، اور معاویہ کی فضیلت کے مسئلے میں بخاری کی روایت، یعنی کہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے مسئلے میں جو روایت آتی ہے کہ یہ حدیث ادھر ہی ہے بخاری میں، لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کر آئے ہیں شرح معانی الاثار کے اندر. اور پھر تھوڑا سا آگے مرزا جی نے کہا ہے اور وہاں پر بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کے، اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہہ دیا ہے. دیکھو سنو ذرا بات کو. بخاری کی ایک رکعت وتر پڑھنے والی روایت، اس کے اوپر مرزا جی نے، وہ تو ہم جو وقت آئے گا تو وہاں مرزا جی کی بالکل صحیح طریقے سے ہم کھال اتار کے ایک طرف رکھ دیں گے اس مسئلے پہ انشاءاللہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ مرزا جی نے جو یہ بات کہی ہے کہ یہ روایت ادھر ہے بخاری میں، لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی میں لے کے آئے شرح معانی الاثار کے اندر، اور وہاں پر بڑے خطرناک الفاظ ہیں. تو بالکل ایسے ہی مرزا جی سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مرزا جی بقول آپ کے کہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، کاتب کا لفظ بھی موجود ہے، کاتب الوحی کا جو لفظ ہے وہ دلائل النبوہ کے اندر ہے. تو بات تو مسئلہ تو حل ہو گیا. اب مرزا جی کی مزید تسلی کے لیے یعنی ایک اور بھی چیز میں بیان کر دیتا ہوں. مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر کہہ رکھا ہے کہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی علیہ المتوفا 1999 عیسوی، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. ایک حدیث پہ بحث کرتے ہوئے مرزا جی کہتے ہیں اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں انہی کے لیول کی بڑی پرسنالٹی اور بعض معاملات میں ان سے بھی بڑی پرسنالٹی شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی علیہ. یہ فتوی علمیہ ہے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے اندر یعنی یہ اس کے جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 260 ہے. ان سے فضل اکبر کاشمیری نے سوال کیا کیا سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا کاتب الوحی ہونا ثابت ہے؟ صحیح حدیث سے جواب دیں. سنو ذرا توجہ سے. اب یہ جواب دے رہے ہیں کہ امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت نقل کی. روایت کیا ہے؟ ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور میرے دروازے پر معاویہ کو بلا کر لے کر آؤ. اور معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، وہ کانا یکتب الوحی کے الفاظ ہیں. صحیح. اب دیکھیں شیخ زبیر آگے کیا کہتے ہیں. اس حدیث کی سند صحیح ہے. ابو حمزہ الکساب عمران بن ابی عطا الاسدی صحیح مسلم کے راوی اور جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ و صدوق ہے. اس روایت وکانا یکتب الوحی اور آپ سے یعنی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وحی لکھتے تھے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کاتب وحی ہونا ثابت ہوتا ہے الحمدللہ. یعنی کہ دلائل النبوہ والی جو روایت ہے وہ مرزا صاحب کے معتمد زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کہتے ہیں کہ روایت سندن صحیح ہے. یہی وجہ ہے کہ مرزا جی نے کسی قسم کا کوئی اعتراض ہی نہیں کیا. صحیح. لیکن انتہائی مکاری کے ساتھ مرزا جی نے اس کو پس پشت رکھتے ہوئے کاتب الوحی کو آگے محض ایک منشی بنا دیا ہے. یہ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا پھر یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں اور مسلم میں جو حدیث ہے وہ بھی حدیث صحیح ہے، اور میں نے تو
مسئلہ 116C ریکارڈ کرایا ہے کاتب وحی پہ. میں یہ کہتا ہوں مسلم کی پوری حدیث بتائیں. اچھا وہ بھی ہم بتاتے ہیں نا. ایک نقطہ پہلے سمجھیں. یہ مسئلہ یعنی 116C بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے. مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر کہہ رکھا ہے امام مسلم کے حوالے سے ایک جگہ بات کرتے ہوئے, سلف بھی کوئی عام نہیں ہے. اہل سنت کے بہت بڑے امام محمد بن اسماعیل البخاری کے لائق ترین شاگرد ابو الحسین. پھر وہ شاہ جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کی کنیت بھی شاہ جی, کنیت ابو الحسین ہے, اور باقی حسینیوں والا انہوں نے کام کیا ہے. مزید آگے تھوڑا سا فرماتے ہیں, اور یہ جتنی خطرناک روایتیں ہیں جن سے یہ ڈرتے ہیں, ہاتھ پاؤں ان کے کانپتے ہیں, اہل سنت کے بھی اور اہل تشیع کے بھی, وہ ساری روایتیں صحیح مسلم میں ہیں. میں نے اس موقع پہ جہاں مرزا جی کے یہ الفاظ میں نے وہاں اس کا مکمل جواب دیا تھا اللہ کی توفیق سے. یہاں میں پھر یاد دلاتا چلوں, اس وقت مرزا جی کے مقلدین کو میں توجہ دلاؤں گا, صحیح مسلم کے معاویہ رضی اللہ عنہ کے کاتب ہونے والے مسئلے کو لے کر مرزا جی کے محض ہاتھ پاؤں کانپ نہیں رہے, مرزا جی ہاتھ پاؤں باقاعدہ چلا رہے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ڈوبتے ہوئے آدمی کو؟ مثال دی جاتی ہے کہ ڈوبتا آدمی ہاتھ پاؤں مارتا ہے. مرزا جی کی اس وقت کیفیت یہ ہے, مرزا جی کے جو مقلدین ہیں ان کو میں توجہ دلاؤں کہ جناب مقلدین مطلب آپ سمجھیں یہ وہ سلف ہیں کہ جو کنیتاً ابو الحسین ہیں, اور واقعی مرزا جی کے بقول انہوں نے حسینیوں والا کام کر رکھا ہے. خطرناک روایتیں اکٹھی کی ہیں. کون سی روایتیں اکٹھی کی ہیں؟ خطرناک. اور وہ ہمارے لیے نہیں تھی, اللہ کی دی ہوئی توفیق سے, اللہ کے فضل و کرم سے مرزا جی کے حلق کے اندر آ کر اٹک چکی ہوں. جیسے کہ یہاں ہوا ہے کہ جی وہ مسلم والی روایت ہے نا وہ صحیح ہے, میں کہتا ہوں پوری حدیث بتائیں. اچھا اب آپ یہاں سے نوٹ کیجئے گا, میں کہتا ہوں حدیث پوری بتائیں. ٹھیک, اب پوری حدیث بتانے کا مطلب کیا ہے؟ مرزا جی وہ حدیث پوری بتائیں گے نا. بھائی دیکھو سامنے والے پر اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ جو حدیث ہے وہ پوری بتائیں, یعنی انہوں نے اب تک پوری نہیں بتائی ہے. اور مرزا جی نے باقاعدہ یعنی تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے, ہمارے اہل سنت میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ 2 نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. یعنی آدھی حدیث بیان کرنا ویسے بھی مرزا جی کا بقول 2 نمبری ہے. اب آپ سمجھے گا کہ اب یہاں سے جاگیں اور دیکھتے جائیں کہ آیا مرزا جی پوری روایت سنائیں گے نہیں سنائیں گے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں مسلم کی پوری حدیث بتائیں کہ کاتب وحی کی بھرتی کس طرح ہوئی ہے. صحیح, اب پہلے میں یہ حدیث آپ بھائیوں کا آگے پڑھ لیتا ہوں, اگر موقع مل, یعنی کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ آپ بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات تو میں دوبارہ ایک دفعہ پھر پڑھوں گا. یہاں سے سنیں, اللہ ہمیں برکت دے گا. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 1182 ہے. کتاب فضائل الصحابہ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب من فضائل ابی سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 6287. یہ ابو زمیل سماک بن حرب حنفی کوفی وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ بیان کیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے. اب یہ یہاں سے سنتے جائیں اب تمام بھائی نا, کہ مسلمان حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ تو بات کرتے تھے نہ ان کے ساتھ یعنی نشست و برخاست کرتے تھے, یعنی بیٹھنا اٹھنا کرتے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 3 باتیں قبول فرمائیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. عربی متن کے اندر الفاظ ہیں کہ یا نبی اللہ سلاسن آتینہن کالا نام, اللہ کے رسول 3 چیزیں مجھے عطا فرمائیے. آپ نے فرمایا نام, ہاں یہ ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب سنیں ذرا بات کو. انہوں نے کہا ام حبیبہ بنت ابی سفیان عرب کی سب سے حسین و جمیل لڑکی ہیں, میں آپ کا ان سے نکاح کرتا ہوں. دیکھو ایک ایک نقطے کو ذہن میں بٹھاتے جاؤ. ام حبیبہ بنت ابی سفیان معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن, ان کے والد ان کے ولی ابو سفیان, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, آپ ان سے نکاح کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا معاویہ کو آپ اپنا کاتب بنا لیجئے.
معاویہ کو آپ اپنا کاتب بنا لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر ابو سفیان نے کہا آپ مجھے لشکر کا امیر بنا دیجئے, اس لشکر کا کہ جس کے ذریعے میں کفار سے جنگ کروں جس طرح میں مسلمانوں سے لڑا کرتا تھا, جس طرح میں مسلمانوں سے لڑا کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. ابو زمیل کہتے ہیں کہ اگر وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہ کرتے تو آپ یہ کام نہ کرتے, لیکن آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ کسی سوال کرنے والے کے سوال کو رد نہیں کرتے تھے. یہ روایت مکمل ہو گئی. مرزا جی نے خواہش ظاہر کی نا کہ حدیث کو پورا پڑھیں. ہم نے حدیث کو پورا پڑھا, ایک حرف بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ آگے پیچھے نہیں. اب آپ آگے دیکھیں. مرزا جی کہتے ہیں, یعنی وہ مرزا جی کو پہلے وہ ظاہر ہے کہ رسیاں تو پھینکنی ہے نا, رسیاں پھینکیں گے پہلے, پھر اس کے بعد جادو ٹونا اسٹارٹ کریں گے نا مرزا جی اپنا. آپ دیکھیں وہ جادو ٹونا اسٹارٹ ہوگا, دیکھیے ذرا پہلے وہ حدیث پوری بتائیں. اب بیچ میں رک کے مرزا نے تڑک کر مرزا جی نے کہا کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. او بھائی یہ قرآن کے بارے میں ہے, نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے. اعوذ باللہ پڑھیں, سنیں ذرا بات کو. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. او بھائی یہ قرآن کے بارے میں ہے, نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے. یہاں پہ تین باتیں سمجھیں. نمبر ایک, کیا علی الحسن نقوی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے کاتے ہوئے وحی ہونے پہ کوئی سوال کیا ہے؟ نہیں. مرزا نے پہلے وہ ذکر چھیڑا. کیا اس نے اس طرح کی کوئی بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاویہ کو کاتب بنانا اللہ کی وحی کے مطابق تھا؟ کہ ایسی بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر بات کو آپ سمجھیں. اس آدمی کی جرت دیکھیں آپ, مرزا کی ڈھٹائی, اس کی جسارت دیکھیں آپ, کہ اس کو یہ اندازہ ہے, کیونکہ علماء یہ بات تو کرتے ہیں نا, سلف نے یہ بات کر رکھی ہے نا, کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے پہ جب رافضیوں کی طرف سے اعتراض ہوا تو علماء سلف نے جو اس کے جوابات دیے ان میں جواب یہ بھی دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام وحی کی اطلاع کے بغیر تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہ معاویہ دشمنی میں, بغض معاویہ میں یہ آدمی ایسا اندھا ہوا کہ اس نے فوراً جرت کی, اور جرت کر کے اس نے کہا او بھائی یہ قرآن کے بارے میں, وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, یہ قرآن کے بارے میں, نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے. یعنی نبی کی ہر بات اللہ کی وحی سے. مرزا جی سے کوئی پوچھا, مرزا جی من کنتا مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا, بڑا تم سناتے ہو, یہ اللہ کی وحی سے ہے یا نہیں؟ مرزا جی جواب میں کہیں گے اللہ کی وحی سے ہے. تب مرزا جی سے پوچھیں گے مرزا جی اس کے لیے آپ پر کوئی وحی اتری ہے؟ یار سنیں نہیں. ہم مرزا جی سے پوچھیں گے مرزا جی اس کے لیے الگ سے آپ پر کوئی وحی اتری ہے کیا؟ نہیں. سند ہے اس کی کوئی کہ یہ جملہ وحی کے ذریعے ارشاد ہوا ہے, اس کی آپ کے پاس کوئی سند ہے؟ آپ اس کو وہی روایت سے بیان کریں گے نا, سند صحیح سے, تو ڈوب کے مرنے کا مقام ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا کاتب ہونا سند صحیح سے ثابت ہو جانے کے بعد بھی اتنے ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیوں یہ جرت کی آپ نے یہ کہنے کی کہ نہیں ہر بات وحی سے نہیں ہوتی؟ معاویہ کے معاملے میں ہر بات وحی سے نہیں ہوتی, علی مولا کے معاملے میں ہر بات وحی سے ہوگی. اور بھائی میرے ایسا قانون نہیں بنائے, یہ کلہاڑا آپ کے اپنے پیر پہ جا کے گرے گا. کچھ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اور آگے دیکھیں ذرا, سمجھیں اس بات کو. مرزا جی نے یعنی باقاعدہ یہ بات کہی ہے اپنی اس ریکارڈنگ کے اندر, میں اللہ کا فہم بیان کروں گا, کہ شروع میں ہی مرزا جی نے کہا میں اللہ کا فہم بیان کروں گا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا فہم. اور مرزا جی کی میت نہیں اٹھی اس بات کے اوپر کہ میت تو ہی اٹھ جاتی کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی پر جو مرزا جی نے تڑپ کر جو اپنی
بدتمیز انداز کے اندر جو کہا او بھائی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے. سلف میں کس نے یہ بات کی ہے؟ سلف صالحین میں مرزا جی آگے ہے نا ایک مسئلے پہ کہیں گے سلف وہ جن پہ سب متفق ہیں، تو وہی مرزا جی ہم کہیں گے کہ مرزا جی سلف صالحین میں وہ سارے حضرات کے جن کے یعنی کہ جن کی ثقافت پہ، جن کی علمیت پہ، جن کی قدر پہ سب متفق ہیں، ان میں سے کون ایسا آدمی جو کہتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی میں نبی کی ہر بات نہیں ہے، جو تاثر آپ نے دیا. ہاں یہاں ایک نقطہ سمجھتے چلیں، بات یہ ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کاشتکاری کے ایک مسئلے پر ایک مشورہ دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس مشورے پر عمل کیا. آئندہ جو سال آیا اس کے اندر فصل کھجور کی کچھ کم ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن کے دوران میں یہ فرمایا کہ یہ تول کم کیوں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ہمیں جوڑ لگانے سے منع کیا، ہم نے جوڑ نہیں لگایا، اس کی وجہ سے پیداوار کم ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہاری طرح انسان ہوں، ٹھیک ہے، میں جب تمہیں دین کے کسی معاملے میں حکم دوں اس کی بجاوری اس پہ عمل کرنا تم پر لازم ہے، اور جب دنیاوی امور کا معاملہ آئے تو دنیاوی امور تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، دنیاوی امور تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اس بات کی کہ ان ہوا الا وحی یوحی میں دنیاوی امور نہیں ہوتے جب تک وہی ان پر مطلع نہ کرے. یعنی نبی ہی بتائیں گے کہ یہ بات دنیاوی ہے، نبی جب تک نہیں کہیں گے اس وقت تک سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ آپ اسے وحی کے علاوہ کوئی اور بات قرار دیں. وہ تو ابھی ہم آگے مزید پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں آپ کہ مرزا جی نے یہ بات کہی ہے کہ ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں اجتہادی غلطیاں جس پر اللہ نے گرفت کی ہے، جس پر اللہ نے گرفت کی ہے. میں ریکارڈنگ کی ابتدا کے اندر بھی بتا کر آیا ہوں کہ جب ہم بھائیوں نے مرزا کے جوابات کو شروع کیا تھا تو ہم یہ سوچتے تھے کہ کس جناب مرزا کی ویڈیو سے اس کے جوابات شروع کیے جائیں. پھر خود بخود ہی اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا اور اس بدبخت آدمی کی یہ ویڈیو ہمارے سامنے آئی اور یہ کلمات اس کے ہمارے سامنے، یہ بکواس اس کے ہمارے سامنے، اور یہ وہ الفاظ تھے کہ یعنی جس سے ہم نے کہا کہ ابتدا اسی سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر سب سے پہلے ہم اسی مسئلے کو اٹھا لیتے تو وہی بات کہ جو مرزا جی کے مقلدین کہتے ہیں کہ پوری ویڈیو جواب نہیں دیتے، سیاق و سباق سے کلپ کاٹ کے پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہم شروع سے ایک ایک بات کا مرزا کی جواب دیتے ہوا ہے کہ کوئی یہ نہ کہتے کہ یہ بات آپ نے کانٹیکسٹ سے ہٹ کر کہی ہے، جیسے مرزا جی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر جاتے ہیں. میں ایک ایک شروع سے جملہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پڑھتا آ رہا ہوں صرف اس لیے کہ یہاں تک کلیئر ایک بات آ جائے کہ مرزا جی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے کاتے ہوئے ہونے کے مسئلے میں مرزا جی اپنے پاجامے سے باہر آ کر انہوں نے یہ بات، نبی کی ہر بات وہی نہیں ہوتی، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں اجتہادی غلطیاں جس پر اللہ نے گرفت کی ہے. اب سنیں بات کو سنیں. مرزا جی اپنی اسی ویڈیو کے اندر اپنے لیے کہتے ہیں، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں، حالانکہ میں نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریفرنسز کے بغیر بتایا کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے. مرزا جی ایک آئیکن ہے. مرزا جی کہتے ہیں ایک حدیث پر بحث کرتے ہوئے، اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا، اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی ہے. میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث ضعیف ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے، مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے. دنیا کے اس دور کے سب سے بڑے عالم ناصر الدین البانی، سب کانٹیننٹ میں ان کے لیول کی علمی شخصیت شیخ زبیر، اور شیخ زبیر سے ٹیلی فون پر بحث کے دوران میں ان کی تحقیق کو کمزور ثابت کرنے والے مرزا جی. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ رسیاں صاحب کیسے بنتی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں ذرا بات، مرزا جی کہتے ہیں اسی ویڈیو میں اپنی ایک جگہ پر کہ پیر سید عرفان شاہ مشہدی بریلوی حضرات کے اکابرین میں سے ہیں، تو ان کے بارے میں مرزا جی کہتے ہیں
سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. پیر سید عرفان شاہ مشہدی کا سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں مقابلہ کر سکتے پیر صاحب. تو سعودی عرب تک کے علماء پیر صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پیر صاحب مرزا جی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. مرزا جی نظر آ رہے ہیں؟ مرزا جی نظر آ رہے ہیں نہیں نظر آ رہے؟ اچھا اچھا. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں مرزا جی نے یہ کہا اپنے پمفلیٹ واقعہ کربلا کی 72 بیتوں والا جو پمفلیٹ، اس پر مرزا جی کہتے ہیں میرے بھائی آپ یہ پمفلیٹ نہیں پڑھتے، یہ سمندر ہے، یہ سمندر ہے. مزید آگے فرماتے ہیں اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے، اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے مرزا جی. پھر اسی طریقے سے مرزا جی نے یہ کہا ہے ایک بات کرتے ہوئے ایک مسئلے میں، ورنہ تو میں اس پر 10 گھنٹے فی البدی بول سکتا ہوں. ایک مسئلے میں بات کرتے ہیں مرزا جی نے کہا ہے میں 10 گھنٹے اس پر فی البدی بول سکتا ہوں. مرزا جی ایک آئیکن، مرزا جی کی علمی پرسنالٹی ہے کہ سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی علمی جو شخصیت ہیں شیخ زبیر، ان کی علمی تحقیقات کو بھی مرزا جی کمزور ثابت کرنے کی قوت و صلاحیت رکھتے ہیں. مرزا جی پیر سید عرفان شاہ صاحب جو سعودی عرب تک کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ مرزا صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ صرف ایک ویڈیو کے اندر مرزا صاحب کی جو شیخیاں ہیں نا وہ میں نے آپ بھائیوں کو بتایا، صرف ایک اپنے وہ بھی پارٹ 1 کا، وہ بھی پارٹ 1 میں جو مرزا جی کی شیخیاں جو شیخیاں بخاری ہیں انہوں نے. اور میرا فیوریٹ تھوڑی بہت شاہ جی سانو بھی عربی آندھی ہے، قرآن پاک کی الحمدللہ عربی مکمل آتی ہے، احادیث کی بھی وہ معاملات کر لیتے ہیں. یہ تھوڑی بہت عربی آتی ہے مرزا جی، قرآن پاک والی مکمل آتی ہے اور یہ ویسی والی تھوڑی بہت آتی ہے. کچھ بات آپ سمجھیں، مرزا جی ہر لحاظ سے مرزا جی کا لیول کسی بھی طرح نیچے نہیں آتا. لیکن آپ ذرا اس بات کو سمجھیے گا، اس ویڈیو کو سننے والے مرزا جی کے مقلدین، مرزا جی کو سننے والے خالی الذہن غیر جانبدار بھائی، سب بھائیوں کو میں مخاطب کر کے بات کہوں گا، آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. آج تک کبھی بھی مرزا جی سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اور کیا آج تک کبھی بھی آپ نے مرزا جی کی بیان کردہ باتوں کی تحقیق کی ہے کہ کہیں وہ غلطی تو نہیں کر رہے؟ جبکہ لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو میں ایک جگہ کہہ رکھا ہے ہمیں بھی پہلے غلطی لگی تھی، ہمیں بھی پہلے غلطی لگی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جی غلطیاں کرتے ہیں، مرزا جی کا اپنا بھی اقرار ہے. لیکن کیا مرزا جی کی ہم نے کبھی تحقیق کرنے کی کوشش کی؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اب تک ہم نے مرزا کی کئی غلط، کئی دھوکے بازیاں، کئی جھوٹ آپ بھائیوں کے سامنے رکھے. لیکن آپ سمجھیں یہ وہ مقام ہے کہ یہاں ہم بھی کانپ جاتے ہیں. آپ اس آدمی کی جرت دیکھیں کہ اس نے صحابہ مخالف، اس کے اندر کے رافضیت کا اس وقت اس موقع پہ آ کے آپ عروج دیکھیں کہ یہ آدمی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح کاتب وحی ثابت نہ ہو جائے، اس کے لیے پہلے یہ جرت کرتا ہے کہ ان ہوا الا واحی یوحا میں ہر بات وہی نہیں ہے. پہلے تو وہ اس عقیدے کا اقرار، اور یہاں آ کے پرویز اور یہ ایک سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ غلام احمد پرویز کی تصریحات پڑھ لیں، منکرین حدیث، جو منکرین حدیث کا جو ٹولہ ہے اس کا پچھلے دور میں مبلغ غلام احمد پرویز، آپ اس کی تحریرات پڑھ لیں، برق جیلانی اس کی تحریرات پڑھ لیں، اسلم جیراج پوری اس کی تحریرات پڑھ لیں. یہ وہ حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں ان ہوا الا واحی یوحا میں رسول کی تمام باتیں وہی نہیں ہے، اس سے مراد صرف قرآن ہے. وہی بالکل وہی بات مرزا نے بھی یہاں بولی، اور اس پہ مزید جرت کر کے مرزا کہتا ہے ورنہ تو جو نبی صلی اللہ، اندازہ کرو وہ آدمی کہ جو باقاعدہ یہ کہہ رہا ہے میرے آدھے کلپ اٹھاتے ہیں، میرے پورے کلپ اٹھایا کرو، میرے پورے کلپ اٹھایا کرو، مطلب میں تو غلطی کی نہیں ہوتی ہے، تم میری طرف غلطی کا انتصاب کرتے ہو. لیکن ذرا سا 2-4 سیکنڈ بعد وہی آدمی کہہ رہا ہے رسول سے غلطیاں ہوئی جس پر اللہ نے ان کی گرفت کی ہے. صحیح. اب آگے دیکھنا، بات یہی ختم نہیں ہوئی، اب آگے دیکھو. آپ منافقین کا جنازہ پڑھنا وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، اور یقین کریں میں تھوڑا بہت فرق ہوگا، آپ ویڈیو دیکھ لیں، مرزا کا انداز بھی ایسا ہی ہے. آپ ویڈیو دیکھ لیں، مرزا کا انداز بھی ایسے ہی ہے کہ وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا، وحی کی تائید حاصل ہو جاتی ہے.
बात आगे ले आने से पहले समझें, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना वो अल्लाह की वही से पढ़ा था। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताता जाऊं, देखें रह ना जाए ना बात, तो मैं यहीं से क्लियर कर जाता हूं। मिर्जा जी ने जो ये बात कही है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा, मिर्जा जी ने कहा ना सानू भी थोड़ी बहुत अरबी आंदी है। सुनो जरा, मिर्जा जी के मुकल्लिदीन को हमारा 19वां सवाल, इसका जवाब मिर्जा जी से लेके दो। वमा यंतिकु अनिल हवा में मां जो कि उमूमिया आया है कि मां जो अपने उमूम पे दाखिल है, वमा यंतिकु अनिल हवा के मायने होंगे वो अपनी ख्वाहिश से कुछ भी नहीं कहते। मां की तहदीद हुई आगे उस इल्ला से, इन हुवा इल्ला वाह्यु यूहा, उस मां की यानी तहदीद हुई आगे इस इल्ला से। वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं करते। इन हुवा इल्ला वाह्यु यूहा, यह हमारा 18वां सवाल है। मिर्जा जी जवाब ला कहते हैं वमा, यह 18वां सवाल है हमारा। वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी जाती ख्वाहिश से कोई बात नहीं करते, वो सिर्फ वही होती है जो उन पर नाजिल होती है। इससे आप कोई भी अपनी जाती ख्वाहिश से की हुई बात कैसे दिखा सकते हैं, उसमें कैसे दाखिल कर सकते हैं? अगर आप बोलें, सुनो जरा बात, अगर आप अहादीस उठा के पढ़ें, सुने, तो हम आपसे कहेंगे ना कि आपने उन अहादीस को इन कुरानी आयात की मुताबिक देखनी है ना, क्योंकि आपने तो तरतीब ये बताई है, मैं अल्लाह का फहम बयान करूंगा, मैं रसूल का फहम बयान करूंगा, मैं सल्फ का फहम बयान करूंगा। और लुत्फ की बात तो ये है कि सल्फ में याहिया बिन अबी कसीर अत्ताई, अगर किसी ने जुर्रत करके हमसे कहा इसका हवाला दो, हम इतने हवाले दे देंगे कि उन हवालों के तले दब के मर जाएगा। याहिया बिन अबी कसीर अत्ताई कहते हैं अस्सुन्नतुन काज़िन इला किताबिल्लाह, सुन्नत अल्लाह की किताब पे फैसला करती है। हमारे नजदीक तो पहले है ही हदीस, लेकिन अगर मिर्जा जी ने जैसे कहा अल्लाह की किताब, तो अल्लाह की किताब तो ये कह रही है वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी जाती ख्वाहिश से कुछ नहीं कहता। तो मिर्जा जी इसके अंदर जाती ख्वाहिश को घुसेड़ने के लाएंगे कैसे? ये मिर्जा जी और उनके मुकल्लिदीन से हमारा सवाल है कि इसमें दाखिल करो, किस तरह जाती ख्वाहिश दाखिल होगी। फिर उसके बाद ये देखिए, मेरे हाथ में सुन्न दारमी है, ये सुन्न दारमी की जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 216 है। इसका मुकदमे की हदीस नंबर है 607। सैयदना हसन बिन अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं, मिर्जा जी ने कहा ना मैं सल्फ का फहम बयान करूंगा। मैयत उड़ गई मिर्जा जी की, लेकिन इस मसले पे सल्फ का फहम नहीं आया। अभी हम बताएंगे आपको कि सल्फ का फहम क्या है। हसन बिन अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यंजिलो अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसुन्ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुन्नत को लेके नाजिल होते थे। कमा यंजिलो अलैहि बिल कुरान, जैसे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान लेके नाजिल होते थे। क्या बताया सल्फ ने अकीदा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिस तरह जिब्राइल कुरान को नाजिल करते थे, उसी तरीके से सुन्नत को भी नाजिल करते थे। फिर इसके बाद ये देखें, मिर्जा जी ने जिस आयत को पढ़ा तफसीर की, ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है। तफसीर कुर्तुबी की जिल्द नंबर 9 का सफ़ा नंबर 101 सूरह नजम और ये आयत नंबर 4 की तफसीर के दौरान इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस आयत में यह दलालत भी मौजूद है कि सुन्नत अमल में नाजिल शुदा वही की तरह है। भाई मेरे प्यारे, इस आयत में यह दलालत भी मौजूद है कि सुन्नत अमल में नाजिल शुदा वही की तरह है। किताब के मुकदमे में इसके बारे में हजरत मिकदाम बिन माद यकरब रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस भी गुजर चुकी है। क्या मतलब कि इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इसमें सिर्फ कुरान मौजूद, इस आयत में सिर्फ कुरान मौजूद। और भाई ये समझें, ये था सल्फ का फहम जिसको मिर्जा जी ने अहले सुन्नत के लिबादे में, जब अपने आप को यानी अहले सुन्नत बनते हैं, मिर्जा जी ने राफ़ज़ियत अपनी इज़हार किया और अहले सुन्नत के लिबादे में इसको छुपा लिया। फिर ये देखें, मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है। ये तफसीर इब्न कसीर की जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 193 सूरह नजम की यही आयत की तफसीर करते हुए हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह पुरमगज़ तबसरा करते हैं और फरमाते हैं, आपका इल्म कामिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कामिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुताबिक इल्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता सीधा,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان شریعت کے شارع، شریعت یعنی وضاحت دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال والی راہ حق پر قائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول کوئی فرمان اپنے نفس کی خواہش اور ذاتی غرض سے نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز کی تبلیغ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے انتقال، اور نیپال سے کوئی لاش واپس نہیں آئے گی۔ سنیں ذرا بات کو، کیا کہہ رہے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ؟ یقین کریں مرزا جی کو سننے والوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول کوئی فرمان اپنے نفس کی خواہش اور ذاتی غرض سے نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز کی تبلیغ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں۔ جو وہاں سے کہا جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ جو وہاں سے کہا جائے، یہ اللہ کے پاس سے کہا جائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے۔ کمی و بیشی، زیادتی و نقصان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک ہوتا ہے۔ کمی و بیشی، ٹھیک ہے، زیادتی و نقصان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے سنیں، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخصی شفاعت سے جو نبی نہیں ہے مثل دو قبیلوں کے یا دو میں سے ایک قبیلے کی گنتی کے برابر لوگ جنت میں داخل ہوں گے، قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ ربیہ مضر میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو وہی کہتا ہوں جو کہتا ہوں، میں تو وہی کہتا ہوں جو کہتا ہوں۔ یعنی اس شخص نے دیکھو یہ بات کہی ہے کہ مضر جو ہے ربیہ کی شاخ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے کہا ہے، میں وہی کہتا ہوں جو میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں مسند کی اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا تھا اسے یعنی لکھ لیا کرتا تھا۔ بس بعض قریش کے لوگوں نے مجھے اس سے روکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کسی اور یعنی کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں لکھنے سے رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ لگا تو آپ نے فرمایا، لکھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق بات کے اور کوئی بات نکلتی نہیں ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے۔ مجھے بتائیے، کیا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان ہوا الا واحی یوحا کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں صرف قرآن ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ سب کچھ وہی؟ اور اتنی واضح بات، اتنی واضح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول کوئی فرمان اپنے نفس کی خواہش اور ذاتی غرض سے نہیں ہوتا، ذاتی غرض سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے آخر میں کہتے ہیں آپ کا کلام کمی و بیشی، زیادتی و نقصان، ہر چیز سے آپ کا کلام پاک ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ ان ہوا الا وحی۔ جبھی تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، یہ التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 71، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر فرماتے ہیں، وہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے بیٹے اور جس جگہ وہ کام کرنے گیا تھا وہاں جو وہ شادی شدہ عورت تھی اس کے درمیان بدکاری کا ایک معاملہ ہوا تھا، اس کو لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے آپ سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کریں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب کے مطابق۔ اور کیا کہہ کے؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب سے۔ آپ سنو ذرا میری بات، آپ سمجھو ذرا میری بات۔ آپ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کل ما قضا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو حکم اللہ، جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں بس وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ قال اللہ عز وجل،
وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے میرے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرف بدریہ وحی نازل کرتے ہیں۔ وَقَدْ ذِكْرُنَا قَبْلُ إِنَّ مِنَ الْوَحْيِ قُرْآنًا وَغَيْرُ قُرْآنًا، اور یہ بات ہم پہلے ذکر کر کے آ چکے ہیں کہ وہی قرآن میں بھی ہے، قرآن کے علاوہ بھی ہے۔ میرے بھائی ان ہوا الا وحی یوحا میں صرف قرآن نہیں ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب، قرآن اور غیر قرآن کی وحی سب اس کے اندر آتی ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اور سنو ذرا بات کو، یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جن کی دلائل النبوہ کی طرف مرزا جی نے اشارہ بھی کیا ہے، ان کی یہ کتاب ہے کتاب الاسماء والصفات، اس کے اندر صفحہ نمبر 271 پہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب روایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ عز وجل فی الوعد والوعید والترغیب والترہیب سویہ ما فی الکتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے کلام کو روایت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے کلام کو روایت کرنا، فی الوعد والوعید، یعنی کہ قیامت کے حوالے سے، قیامت کے احوال کے حوالے سے، اسی طرح اللہ کے عذابوں کے ڈراوے کے حوالے سے، احکاموں کی ترغیب کے حوالے سے، اور ممنوع چیزوں کے اوپر سزاؤں کے حوالے سے۔ سویہ ما فی الکتاب، وہ جو کہ کتاب میں نہیں ہے، وہ جو کہ کتاب میں نہیں ہے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرف بدریہ وہی نازل کرتے ہیں۔ یہ ہے فہم۔ ان هو الا وحی یوحى میں صرف قرآن موجود نہیں، صرف قرآن نہیں ہے، الحمدللہ اس میں ساری کی ساری وہی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں آخر میں مرزا جی کے فیوریٹ، مرزا جی کے فیوریٹ پسندیدہ، مرزا جی نے اس کی وکالت کی کوشش کریں گے بھی مرزا جی آگے لولی لنگڑی، یہ میرے ہاتھ میں تفہیم القرآن ہے مودودی صاحب کی، تفہیم القرآن کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 193 سورہ نجم کی تفسیر جو مرزا مودودی صاحب نے کی ہے، بڑا پرمغز تبصرہ ہے، آپ بھائی سنیے گا، مرزا جی کے مقلدین بھی سنیں، مرزا جی تو ڈوب کے مر جائیں گے، کبھی بھی اس کو نہیں تسلیم کریں گے، اپنے مطلب کی وہ ہر بات لے لیتے ہیں اپنے مطلب کے خلاف۔ میں عموماً مرزا جی جیسے لوگوں کے لیے میرا قول ہے کہ مقلد اگر ماننے پر آ جائے تو توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی باتوں کو بھی مان لیتا ہے، اور اگر جھٹلانے پہ آ جائے تو قرآن کی آیتوں کو بھی جھٹلا دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مودودی صاحب ان هو الا وحی یوحى کی تشریح کر رہے ہیں، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ آپ اپنی خواہش نفس نہیں بولتے، بلکہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ایک وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی کن کن باتوں سے متعلق ہے؟ آیا اس کا اطلاق ان ساری باتوں پر ہوتا ہے جو آپ بولتے تھے، یا بعض باتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور بعض باتوں پر نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے اس پر تو اس ارشاد کا اطلاق بدرجہ اولا ہوتا ہے، رہی وہ دوسری باتیں جو قرآن کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتی تھی تو وہ لامحالہ 3 ہی قسموں کی ہو سکتی تھی۔ ایک قسم کی باتیں وہ جو آپ تبلیغ دین اور دعوت اللہ کے لیے کرتے تھے، یا قرآن مجید کے مضامین، اس کی تعلیمات اور اس کے احکام و ہدایات کی تشریح کے طور پر کرتے تھے، یا قرآن ہی کے مقصد و مدعا کو پورا کرنے کے لیے واعظ و نصیحت فرماتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ان کے متعلق ظاہر ہے کہ یہ شبہ کرنے کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ باتیں معاذ اللہ آپ اپنے دل سے گھڑتے تھے۔ ان امور میں تو آپ کی حیثیت در حقیقت قرآن کے سرکاری ترجمان اور اللہ تعالیٰ کے نمائندہ مجاز کی تھی۔ یہ باتیں اگرچہ اس طرح لفظاً آپ پر نازل نہیں کی جاتی تھیں جس طرح قرآن آپ پر نازل کیا جاتا تھا، مگر یہ لازماً تھیں اسی علم پر مبنی جو وحی کے ذریعے آپ کو دیا گیا تھا۔ ان میں اور قرآن میں فرق صرف یہ تھا کہ قرآن کے الفاظ اور معنی سب کچھ اللہ کی طرف سے تھے، اور ان دوسری باتوں میں معنی و مطالب وہ تھے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے تھے، اور ان کو ادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں کرتے تھے۔ اسی فرق کی بنا پہ قرآن کو وحی جلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوسرے ارشادات کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔
دوسری قسم کی باتیں وہ تھیں جو آپ اعلاء کلمت اللہ کی جد و جہد اور اقامت دین کی خدمات کے سلسلے میں کرتے تھے۔ اس کام میں آپ کو مسلمانوں کی جماعت کے قائد و رہنما کی حیثیت سے مختلف نوعیت کے بے شمار فرائض انجام دینے ہوتے تھے، جن میں بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے۔ اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے بھی مانی ہے آپ نے۔ ان کے دریافت کرنے پر کبھی کبھی یہ صراحت بھی فرمائی ہے کہ یہ بات میں نے اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی رائے کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اور متعدد بار ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے کوئی بات کی ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خلاف ہدایت آ گئی ہے۔ اس نوعیت کی جتنی باتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں ان میں سے بھی کوئی ایسی نہ تھی اور قطعاً نہ ہو سکتی تھی جو خواہش نفس پر مبنی ہو۔ میں یاد دلاتا چلوں کہ دیکھیں مودودی صاحب نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادی اقوال و اعمال کا بھی ذکر کر دیا ہے، توجہ کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ رہا یہ سوال کہ کیا وہ وحی پر مبنی تھی، اس کا جواب یہ ہے کہ بجز ان باتوں کے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصریح فرمائی ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے نہیں ہے، یا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ طلب فرمایا ہے اور ان کی رائے قبول فرمائی ہے، یا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قول و فعل صادر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف ہدایت نازل فرما دی ہے، باقی تمام باتیں اسی طرح وحی خفی پر مبنی تھیں جس طرح پہلی نوعیت کی باتیں ہیں۔ اس لیے کہ دعوت اسلامی کے قائد و رہنما اور جماعت مومنین کے سردار اور حکومت اسلامی کے فرما روا کا جو منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ یا لوگوں کا عطا کردہ نہ تھا، بلکہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوئے تھے، اور اسی منصب کے فرائض کی ادائیگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے اور کرتے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مرضی الہی کے نمائندے کی تھی۔ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اپنے اجتہاد سے کی ہیں ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اللہ کو پسند تھا اور علم کی اس روشنی سے ماخوذ تھا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ اس لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ذرا بھی اللہ کی پسند سے ہٹا ہے وہاں فوراً وحی جلی سے اس کی اصلاح کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اجتہادات کی یہ اصلاح بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام اجتہادات عین مرضی الہی کے مطابق تھے۔ اب یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے میں مرزا جی کے ایک یعنی قول کی طرف توجہ دلاؤں۔ مرزا جی نے جو تڑک کر یہ بات کی ہے نا منافقین کا جنازہ پڑھنا، وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا، وحی کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، تائید بعد میں ضرور حاصل ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں ہم مرزا جی کو کہیں گے، مرزا جی جیسے آپ نے بھی کہا، جیسے مودودی صاحب نے بھی کہا، بات یہ ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے اپنا کاتب بنایا وہ وحی الہی سے نہیں ہو سکتا ہو اور وہ آپ نے اپنے اجتہاد سے کیا ہو، اور نعوذ باللہ من ذالک اس میں آپ نے غلطی کی ہو جیسے کہ آپ بیچ میں یہ وسوسہ دے رہے ہیں، تو کیا اس کے اوپر وحی جلی نازل ہوئی ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت کے منصب سے ہٹانے کا حکم نازل کیا ہے؟ اگر نہیں تو آپ کے فیورٹ اور آپ کے قول کے مطابق، دونوں حضرات کے اقوال کے مطابق، وحی الہی کی تائید معاویہ کو کاتب ہونے پر حاصل ہوئی ہے۔ اور سنیں ذرا بات کو، وہ کہتے ہیں تیسری قسم کی باتیں وہ تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہونے کے حیثیت سے زندگی کے عام معاملات میں کرتے تھے، جن کا تعلق فرائض نبوت سے نہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے بھی کرتے تھے اور نبی ہونے کے بعد بھی کرتے رہے۔ اس نوعیت کی باتوں کے متعلق سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے بارے میں کفار سے کوئی جھگڑا نہ تھا، کفار نے ان کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ یا بدراہ نہیں کہا تھا، بلکہ پہلی دو قسم کی باتوں پر وہ یہ الزام لگاتے تھے، اس لیے وہ سرے سے زیر بحث ہی نہ تھی۔ آپ کے دنیاوی اقوال و افعال تو سرے سے زیر بحث آئیں گے ہی نہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یاد ارشاد فرماتا ہے، لیکن اس مقام پر ان کے خارج از بحث ہونے کے باوجود یہ امر واقعہ ہے، بڑی غور طلب نقطہ ہے، اس مقام پر ان کے خارج از بحث ہونے کے باوجود یہ امر واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات اپنی زندگی کے ان نجی پہلو میں بھی کبھی خلاف حق نہیں نکلی، بلکہ ہر وقت ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ان حدود کے اندر محدود رہتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبرانہ اور متقیانہ زندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھیں۔ اس لیے در حقیقت وحی کا نور ان میں بھی کار فرما تھا۔ یہی بات ہے جو بعض صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الا حقا، میں کبھی حق کے سوا کوئی اور بات نہیں کہتا۔ کسی صحابی نے عرض کیا فإنک تداعبون یا رسول اللہ، ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی آپ ہم لوگوں سے ہنسی مزاح بھی فرما لیا کرتے ہیں۔ فرمایا انی لا اقول الا حقا، فی الواقع میں حق کے سوا کچھ اور نہیں کہتا، یعنی مزاح میں بھی میں حق کے سوا کوئی اور بات نہیں کرتا۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتا تھا وہ لکھ لیا کرتا تھا تاکہ اسے محفوظ کر لوں۔ قریش کے لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا اور کہنے لگے تم ہر بات لکھتے چلے جاتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، کبھی غصے میں کوئی بات فرما دیتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق، تم لکھے جاؤ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلی ہے۔ مرزا جی کے فیوریٹ مودودی صاحب نے بھی اس کو واضح کر دیا وما ینطق عن الہوا میں صرف قرآن نہیں ہے۔ اور میں نے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مرزا جی ذرا اس بات کو سمجھیں کہ کہتے ہیں کہ جی وہ منافقین کا جنازہ وہ کیا وہی سے پڑا تھا، بعد میں منع کر دیا، وہی کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، تائید بعد میں ضرور حاصل ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کوئی مخالفت کی حدیث آئی ہے کیا؟ کوئی آیت اتری ہے؟ منافقین کے جنازے کے لیے اتر گئی نا بقول آپ کے؟ معاویہ کے لیے اتری ہے؟ نہیں۔ تو اس کا کاتب وہی ہونا تو وہی کے عین مطابق ہونا پھر بقول آپ کے بیان کردہ اصول کے۔ اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، مرزا جی نے منافقین کے جنازہ پڑھنے کو اجتہادی غلطی کا ہے۔ کیا کہا ہے؟ سنو ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دینا۔ یقین کریں آپ، میں دل کی بات بتا رہا ہوں، یہ وہ مقام ہے مرزا کی ایک ایک بکواس کا جواب دیتے ہوئے کہیں بھی مجھے گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ یہ وہ مقام ہے جس جگہ کے مجھے بھی تشویش ہے، مجھے بھی گھبراہٹ ہے، کیونکہ یہ اتنا نازک جگہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ایک بدبخت آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی اور ہم اپنے نبی کے دفاع کی کوشش کر رہے ہیں اپنی سے، کہ کوئی ہم سے غلط بات منہ سے نہ نکل جائے۔ آپ اندازہ کریں یہ آدمی کس جگہ لوگوں کو لے جاتا ہے، اور اس کے مقلدین کو ذرا بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ بے شرم کیا بول رہا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا اس بات، منافقین کے جنازہ پڑھنے کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا۔ سنو ذرا بات کو، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا۔ اس پہ ذرا غور کریں ایک بات پہ نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 80، اللہ رب العزت نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان منافقین کے لیے استغفار کرے یا نہ کرے؟ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں؟ ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے 70 مرۃ، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 70، منافقین کا جنازہ نہیں پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 84، آیت نمبر 80، آیت نمبر 80 ان کے لیے استغفار نہیں کرنی ہے۔ آیت نمبر 84 ان کے لیے جنازہ نہیں پڑھنا ہے۔ اور وہ ان کے لیے استغفار نہیں کرنے کا مطلب نہیں ہے، کیا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں گے اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار نہیں کرو۔ بھائی میرے پیارے، ہم نہیں کر رہے غور۔ ان استغفر لہم، اگر آپ استغفار کریں، اختیار نمبر 1، او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، اختیار نمبر 2۔ دو چیزیں رکھی گئی، یہ اختیار ہے آپ کو کہ استغفار کریں، یہ اختیار ہے کہ نہ کریں۔ لیکن اس میں نہیں کا نقطہ بتا دیا، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 مرتبہ ان کے لیے استغفار کریں گے ہم ان کی مغفرت نہیں کریں گے۔ وجہ بھی بتا دی، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ مجھے بتائیے ذرا اس بات کو،
اللہ نے آپ کو استغفار کرنے کا منع کیا ہے؟ نماز جنازہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ڈوب کے مرنے کا مقام ہے مرزا کے لیے کہ جا کے کسی گٹر میں ڈوب کے مر جائے. یہ اتنی واضح بات ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والے ایک بچے کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا. اور اگر آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی غلطی نہیں کر رہے, کیونکہ آپ کو پہلے سے اختیار ملا ہے. یہ کوئی غلطی نہیں ہے. اور سنیں ذرا اس بات کو سمجھیں. مرزا جی اپنی اسی ویڈیو میں کہتے ہیں, ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان لوگوں سے پہلے آج تک کس اہل سنت کے امام نے, جس کو متفقہ طور پر سب امام مانتے ہیں, اس چیز کا انکار کیا کہ آل امیہ کے دور کے اندر سیدنا علی پر منبروں پر لعنت نہیں ہوتی تھی؟ کس نے انکار کیا؟ مرزا جی اسی اصول پر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آج تک اہل سنت کا وہ کون سا متفقہ امام ہے جس نے کہا ہو کہ منافقین کا جنازہ پڑھنا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطی تھی؟ غلطی, لفظ غلطی کا انتساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا ہو. ورنہ کیا طریقہ ہے آدمی کو اس بے غیرتی کے اوپر؟ اب تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. سنو ذرا بات, یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. او بھائی میرے سنو, بخاری مسلم سے پڑھ رہا ہوں, کسی تاریخ سے نہیں, بخاری مسلم سے پڑھ رہا ہوں, بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہے. یہ بخاری سے میں آپ کو روایت بتا رہا ہوں. صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 163 کتاب التفسیر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ توبہ میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث نمبر 4671 لائے. بہت غور طلب ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول کی موت واقع ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ کے لیے دعوت دی گئی. ایک ایک لفظ پہ غور کرتے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ کے لیے دعوت دی گئی. اور سنو, میں یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے بتاؤں, میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر اس کے سارے دلائل دیے تھے کہ جب عبداللہ بن ابی کے لیے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں حکم دیں ہم اس کی گردن اڑا دیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ایسا نہیں کرنا, لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی صحابہ کو قتل کر دیتے ہیں. آپ سمجھیں اس بات. عبداللہ بن ابی کے ظاہر پر فیصلہ چل رہا ہے, عبداللہ بن ابی کے ظاہر پر ساری بات چل رہی ہے. ظاہر میں وہ کیا ہے؟ مسلمان. ظاہر میں وہ کیا ہے؟ مسلمان. جب وہ ظاہر میں مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب تک وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس پر نماز جنازہ پڑھنے کا منع آیا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب بتائیں مجھے, منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کا منع کب آیا؟ یار دیکھیں ذرا, منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے یہ حکم اترا ہی جب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ممانعت آتی ہے. تو غلطی کہاں ہے؟ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. ڈوب کے. ایسے بے شرم بے غیرت ہیں اور ان کو سننے والے, ان کے وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین اتنے بے شرم ہیں, ان کو اتنی حیا نہیں ہے کہ وہ علماء سے پوچھے, دین کو سیکھے سمجھے. یہ بدبخت آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلطی کو منسوب کر رہا ہے. بے شرموں کو اتنی شرم نہیں ہے کہ اس بدبخت آدمی سے تو غلطی ہو نہیں, اور کائنات کے امام جن کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بات فرما رکھی ہو, ما ودعک ربک وما قلی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو آپ سے کبھی اپنا تعلق نہ توڑا, نہ آپ کو کبھی ہم نے کسی اور کے بھروسے چھوڑا ہے. آپ ہر وقت رسول اللہ رب العزت کی پروٹیکشن میں رہے. ان سے تو غلطی ہو جائے, اس بے شرم سے غلطی نہ ہو. اور سنو ذرا بات کو, غلطی کا انتساب ہی ان کی طرف کرنا اس بے شرم کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے. اور آپ دیکھیں, کہتے ہیں کہ ان کو نماز جنازہ کی دعوت دی گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جلدی سے خدمت نبی میں پہنچا اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے لگے, حالانکہ اس نے فلاں دن اس طرح کی باتیں کی تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اس کی کہی ہوئی باتیں ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے لگا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور آپ نے فرمایا عمر ہٹ جا,
جو جنازہ پڑھنے سے روک رہے تھے، عمر ہٹ جا، میرے پاس سے ہٹ جا. میں نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یار سنو، انی خیرتو، میں اختیار دیا گیا ہوں، میں اختیار کیا. یار اللہ کی قسم یار اندازہ تو کرو یار کتنی صحیح بخاری. او بھائی میں کسی تفسیر کی کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ رہا ابھی کہ کوئی یہ کہتے نہیں میں تو بخاری مسلم سے پڑھا تھا. او بھائی یہ صحیح بخاری کی روایت. ان خیرتو، میں اختیار دیا گیا ہوں. سنو ذرا بات کو. اس لیے میں نے اس کو پسند کیا، اس لیے میں نے نماز جنازہ کو پڑھنے کو پسند کیا. اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کروں گا. بھائی میرے پیارے، نیت بھی سمجھ میں آ گئی پیچھے. کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور واپس تشریف لائے. تھوڑی دیر ہی ابھی ہوئی تھی کہ سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی 2 آیتیں نازل ہوئیں کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. کہ ان میں سے کوئی مر جائے، ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھنا، نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے انہوں نے کفر، اللہ اور اس کے رسول سے انہوں نے کفر کیا ہے اور یہ اسی حالت میں مرتے دم تک اسی حالت میں رہے. لہذا یہ کہیں وَهُمْ فَاسِقُونَ، یہ فاسقین میں سے. سنیں. اچھا، عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعد میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس جرت پر خود بھی حیرت ہوئی اور اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے. یہ ہے فہم. اللہ کی قسم آپ دیکھیں آیت اتری ہے. عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی مجھے اپنی جرت پہ حیرت ہوئی، میں نے آپ کو روکنے کی کوشش ہی کیوں کی. صحیح آیت اتری ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، نہیں، بلکہ کہا اللہ اور اس کا رسول. یہاں آپ کی علمی خطا نہیں، علمی بلندی کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہے. یار یہ ہے سلف کا فہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ من ذالک. اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر نعت پڑھنا ہم پر فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، آپ کی محاسن، آپ کی فضائل، آپ کی منقبتیں، آپ کی تعریف ہم پہ فرض ہے. ہم پر یہ نہیں ہے کہ بغض معاویہ یا کسی اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غلط کار ثابت کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں معاف کرے. کیسے بے شرم بے غیرت لوگ. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تفسیر کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 697 کے اوپر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں علماء کی جماعت نے کہا ہے یہ تخیر ہے، یہ تخیر. اور میں یہ یقین کریں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ہمیں نہیں کہتے کہ یہ کوئی ہم اپنے گھر سے گھڑ کے لے کے آئیں. سنو ذرا بات کو. یہ تخیر ہے. ان علماء میں حسن بصری، قتادہ بن دعامہ سدوسی، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ علیہم شامل ہیں. اگر آپ چاہیں، یعنی معنی کیا کیے انہوں نے، اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے بخشش طلب کیجئے اور اگر آپ چاہیں تو بخشش طلب نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی پر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو سیدنا عمر نے عرض کیا کیا آپ اللہ تعالیٰ کے دشمن پر نماز جنازہ پڑھیں گے جس نے فلاں فلاں دن ایسے سے کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مجھے اختیار دیا گیا، سو میں نے اختیار کر لیا، سو میں نے اختیار کر لیا. انہوں نے کہا ہے، انہوں نے، وہ جماعت علماء نے کہا ہے پھر یہ اختیار منسوخ ہو گیا جب یہ آیت نازل ہوئی سواء علیہم استغفرت لہم ام لہم تستغفر لہم ذالک بانہم کفروا، یعنی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا. پھر یہ اختیار منسوخ ہوا ہے. جماعت وہ علماء وہ یہ نہیں کہتے یہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ کو وہ اختیار ملا تھا، آپ نے اس اختیار کو استعمال کیا، پھر وہ اختیار منسوخ ہوا اور یہ کہ اب آپ نے ان پر جنازہ نہیں پڑھا. اور اس کے بعد دیکھیں یہ تفسیر ابن کثیر ہے. تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 276 ہے. یہی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
हुक्म होता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मुनाफिकों से बिल्कुल बेताल्लुक हो जाओ, उनमें से कोई मर जाए तो तुम ना उनके जनाजे की नमाज पढ़ो, ना उनकी कब्र पर जाकर उनके लिए दुआ इस्तगफार करो, इसलिए कि कुफ्र फिस्क पर जिंदा रहे और इसी पर मरे हैं। यह हुक्म तो आम है, गो इसका शान नुज़ूल खास अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के बारे में है, जो मुनाफिकों का रईस और इमाम था। सही बुखारी के अंदर है कि उसके मरने पर उसके साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दरख्वास्त की कि मेरे बाप के कफन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास अपना पहना हुआ कुर्ता इनायत फरमा दीजिए। मैं कह रहा हूं हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने आखिरी कील ठोक दी है इनकी कब्र के अंदर। आप समझे जरा कि मेरे बाप के कफन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास अपना पहना हुआ कुर्ता इनायत फरमाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। ये क्या है? ये आगे सुनो जरा बात को सुनो। ये दरोग गोरा, ये दरोग गोरा देखो आगे क्या कह रहा है। ये दरोग गोरा कहेगा ये आपकी आदत थी कि आप इनकार नहीं करते थे, गरीब नवाज थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने कबूल किया तरस खा के। माविया का कातिब बनाया जाना, आप इनकार नहीं, आप गरीब नवाज थे। अच्छा, अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा बेटा आके दरख्वास्त करता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब नवाज थे ना। कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? कैसे बेशरम है ये। सुनो, कहते हैं कि और दरख्वास्त की कि मेरे बाप के कफन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास अपना पहना हुआ कुर्ता इनायत फरमाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। फिर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दरख्वास्त भी मंजूर फरमा ली और नमाज पढ़ाने के इरादे से उठे। लेकिन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम लिया और अर्ज की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसकी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, हालांकि अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया। देखो उन्होंने क्या कहा, मना फरमाया, तो क्या जवाब में कहते हैं सुनो, अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया। फरमाया ये है कि तू इनके लिए इस्तगफार कर या ना कर, अगर तूने इनके लिए 70 मरतबा भी इस्तगफार करेगा तब भी अल्लाह ताला उन्हें ना बख्शेगा, तो मैं 70 मरतबा से भी ज्यादा इस्तगफार करूंगा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनाफिक था, ताहम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई, उस पर यह आयत उतरी। और रिवायत में है कि इस नमाज में सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में थे। और रिवायत, एक दूसरी रिवायत में हज़रत उमर फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज के लिए खड़े हो गए तो मैं सफ में से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो गया और कहा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अल्लाह के दुश्मन अब्दुल्ला बिन उबई की जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे, हालांकि फला दिन इसने यूं कहा और फला दिन यूं कहा। उसकी वो तमाम बातें दोहराई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे। आखिर में फरमाया उमर हट जा, ठीक है, अल्लाह ताला ने इस्तगफार का मुझे इख्तियार दिया है कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि 70 मरतबा से ज्यादा इस्तगफार इसके गुनाह माफ करा सकता है तो मैं यकीनन 70 मरतबा से ज्यादा इस्तगफार करूंगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज भी पढ़ाई, जनाजे के साथ भी चले, दफन में भी मौजूद रहे। उसके बाद उमर दिल कहते हैं मुझे अपनी उस जुर्रत पर बहुत ही अफसोस होने लगा कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ज्यादा इल्म रखते हैं, वो ज्यादा जानने वाले हैं। मैंने ऐसी और इस कदर जुर्रत क्यों की? कुछ ही देर हुई होगी जो ये दोनों आयतें नाजिल हुई, उसके बाद आखिर दम तक ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुनाफिक की जनाजे की नमाज पढ़ी, ना उसकी कब्र पर आकर दुआ की। आप समझें जरा इस बात को। इस पूरी, यकीन करें, ये लंबी लंबी तफसीलात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा होता हूं, कोई मिर्जा का मुकल्लिद ये ना कह दे कि तुमने कोई बात सियाक से हटाकर पढ़ी, तुमने वो बात पूरी नहीं पढ़ी, वो आप पीछे यूं कह रहे थे, आगे यूं कह रहे थे, इसलिए पूरी पूरी तफसील मैंने आपको बताई। सबसे पहला नुक्ता, सल्फ में कोई ये नहीं कहता ये आपने गलती की है, और वो ये जुर्रत कर भी कैसे सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जब सही बुखारी के हदीस से साबित है मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया है, उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है ना सारी। और फिर जब कुरान की आयत मौजूद है कि इख्तियार मौजूद है, इन तस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, इख्तियार की मनसूखियत इस आयत से होती है। मनसूखियत जब होगी जब आयत उतरेगी, जनाजा पहले पढ़ा गया, आयत तो अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला के बे इंतहा फजलो करम से, ये खुदा ना खास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गलती नहीं है। ठीक है, मिर्जा जी ने जो कहा सुनो जरा बात को, लेकिन मसला ये है कि वो भर्ती किस तरह हुई, ये बस आखिरी बात, इसके बाद बात हम मुकम्मल करें, छोड़ें।
وہ بھرتی کس طرح، وہ ہم پڑھیں گے ہم انشاءاللہ آگے نا، وقت زیادہ ہو گیا. یہاں 1 منٹ کے لیے رکیں. وہ بھرتی کس طرح ہوئی وہ ہم دیکھیں گے. مرزا جی شروع میں کیا کہنا، وہ حدیث پوری پڑھیں. مرزا جی وہ آگے ہم کل بھی اگر اللہ نے توفیق دیا ہم نے اس کو آگے پڑھا تو میں آپ کو توجہ دلاؤں گا. وہ دیکھنا پوری حدیث خود نہیں پڑھے گا. اور سنیں، میں نے پوری حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، ایک جملہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. اندی آسن العرب واجملہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان ازوجکھا، کالا نام، میری بیٹی ام حبیبہ عرب کی تمام عورتوں میں حسین و جمیل عورت ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. مرزا جی کا مقلدین سے ہمارا 20واں سوال، یہ 19واں سوال، یہ غریب نوازی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ترس کھا کے ہوا ہے کہ آپ سائل کو رد نہیں کرتے تھے. یہ ام حبیبہ جو ام المومنین بنی ہے یہ بھی ترس کھانے کی وجہ سے بنی. تو بات کا ایک حصہ تو اٹھائے نا، کیا حصہ اٹھایا کہ معاویہ کو کاتب بنا لیں؟ یہ تو دوسرا سوال ہے. پہلا کیا ہے ام حبیبہ سے نکاح کر لیجئے. تو ام حبیبہ سے نکاح کے ترس کھا کے کیا تھا. اور لطف کی بات بتاؤں، لطف کی بات یہ ہے ام حبیبہ سے جو آپ نے نکاح کیا ہے وہ تو آپ نے فتح مکہ سے ایک زمانہ پہلے کیا، اور ابو سفیان مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو سفیان ولایت کا اختیار لیے چلے آئے. یعنی کہ یہ نہیں ہے مسئلہ کہ نکاح آج ہوگا، ولایت کا اختیار آج دے رہے ہیں. باپ ہے نا ام حبیبہ کی، کافر ہونے کی حیثیت سے تو ولایت منسوخ ہو گئی تھی، کیونکہ مسلمان کا وارث ولی کافر نہیں ہو سکتا. مسلمان کا ولی وارث تو مسلمان ہی ہوگا نا، اور جو اگر نہیں ہو تو ولی وارث قاضی ہوتا ہے، امیر المومنین ہوتا ہے. صحیح. اب نقطہ سمجھے ذرا بات کو. اب جو ام حبیبہ سے نکاح کیا وہ کس حیثیت سے کیا تھا؟ وہ ترس کھا کے نہیں کیا کرتا. یہی کہیں گے تو ہم کہیں گے میاں پھر قوم شیب والی حرکت کیوں؟ تو اسی کے بھائی کو جب کاتب بنایا وہ ترس کھا کے کیوں بنائیں گے؟ کوئی سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور اب بقیہ تفصیل انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ.